الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين وعادا وثمود اور قوم عاد اور قوم ثمود وقد تبين لكم من مساكنهم اور تحقیق واضح کریا ظاہر کیا ہم نے تمہارے لیے من مساکنہم ان کے گھروں سے ان کے مسکنوں سے کہ وہ کس طرح کے رہنے بسنے والے لوگ تھے اور کس طرح ہلاک کر دیے گئے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ اور ان کی ہلاکت کا سبب کیا تھا یہی کہ زینت دیا واسطے ان کے شیطان نے ان کے اعمال کو جو وہ خود کیا کرتے تھے خود ساختہ تھے ان کے فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ پس اس شیطان نے ان کو سیدھی راہ سے روکا ہوا تھا وَقَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ اور وہ اپنی طرف سے بڑے ہی ہوشیار بنتے تھے
وقارون وفرعون وہامان، اور قارون، فرعون اور حامان، یہ بھی اپنے وقت کے بڑے ہی جابر اور قاہر لوگ تھے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ، اور البتہ تحقیق آئے ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام بالبینات، ساتھ واضح روشن دلیلوں کے۔ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، پس انہوں نے زمین کی جو آسائشیں ان کو ملی ہوئی تھی ان پر بڑا ہی تکبر کیا۔ وَكَانُوا وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، بڑے ہی تکبر کے باوجود وہ ہم سے سبقت لے جانے والے نہیں تھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، سورہ العنکبوت جو ہمارے سبق میں مسلسل جاری ہے، اس سے 2 آیات کریمات آج کے سبق میں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان کا ترجمہ بھی آپ سن چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان سابقہ قوموں کے قصص کو پڑھ کر سمجھ کر اللہ رب کریم ہم سب کو اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ انبیاء علیہ السلام کی پوری جماعت جو ایک ہی مشن پر قائم تھی، اللہ رب کریم نے اپنے اپنے وقت کے اندر ان اپنے چنے ہوئے لوگوں کو قوموں کے لیے رہبر اور رہنما بنا کر بھیجا۔ سارے انبیاء علیہ السلام نے اپنی قوم کو سب سے پہلے جو دعوت دی وہ اللہ رب کریم کی توحید تھی۔ اور اس توحید کی دعوت کو شروع سے لے کر آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے اس دعوت کو ہر ممکن طور پر لوگوں کے اندر پہنچایا ہے کہ اللہ کی وحدانیت کی طرف آ جاؤ۔ ظاہر ہے کہ جس کام کو کرنے کا بار بار حکم دیا جائے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے۔ اللہ رب کریم جس نے اس کائنات کا نظام ابتدا سے آج تک اور آج سے رہتی دنیا تک خود
خود ہی بنایا ہے، خود ہی ترتیب دیا ہے اور خود ہی اس کو چلایا ہے، جس نے نہ اس کے بنانے میں کسی سے کوئی مدد لی ہے، نہ اس کے چلانے میں کسی سے کوئی مدد لی ہے، نہ اس کے قائم رکھنے میں کسی کی کوئی مدد اللہ رب کریم کو درکار ہے، نہ کبھی تھی، نہ آج ہے اور نہ کبھی ہوگی۔ تو ظاہر ہے کہ ایک ہی مضمون کو جو بار بار انبیاء علیہ السلام کا چناؤ کر کے بیان کیا جاتا رہا، تو یقینی بات ہے کہ وہ خالق اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ میں نے جو چیز تخلیق کی ہے اس میں وہ کون سی جگہ ہے، کون سا مقام ہے جہاں جا کر یہ اپنی لائن کو، اپنے کانٹے کو بدل جاتا ہے۔ تفہیم کے لیے ہمیں اللہ رب کریم نے بتا دیا کہ دیکھو جب یہ تخلیق کا موقع آیا نا اس انسان کا، تو اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے اس انسان کو خلافت ارضی کے لیے چنا، اور خلیفہ جہاں بادشاہ ہوتا ہے، ہمارے ہاں معروف ہے، عموماً لوگوں نے یہ بات کہی کہ یہ زمین کا بادشاہ ہے، وہی یہ بات بھی تفہیم کر لینا چاہیے کہ عربی زبان کے جو الفاظ ہیں ان الفاظ میں جا کر اگر دیکھا جائے تو جو جو مفاہیم اسے ملتے ہیں وہ یقیناً اس چیز کے اندر موجود ہوں گے۔ وہ جو خلیفتاً فی الارض کہا تھا، اس میں جو خلف ہے اس میں ایک یہ بھی چیز پائی جاتی ہے جو بعد میں آنے والا ہوگا۔ گویا زمین کے اندر جتنی مخلوقات ہیں وہ ساری کی ساری تخلیق کرنے کے بعد اللہ رب کریم نے انسان کو بنایا ہے، یعنی اس سے ایک یہ بات بھی تفہیم ہوتی ہے۔ اب میں اس سے یہ انکار نہیں کر رہا کہ اگر آپ اس کو خلافت ارضی سے بادشاہ بنائیں گے تو میں کوئی اس سے مخالف ہو رہا ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ یعنی جہاں وہ تفہیم آپ لے سکتے ہیں یہ بھی تفہیم کرنا چاہیے کہ یہ انسان وہ ہے جو ساری مخلوقات کے بعد تخلیق کیا گیا ہے، اسے کہا خلیفتاً فی الارض، زمین کے اندر بعد میں آنے والا۔ تو جب اس کی تخلیق ہو رہی ہے تو تفہیم کے لیے وہ بات چیت بھی کی کہ میں اس کو بنا کر بھیجنے والا ہوں، تو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ یہ تو کیا بنائے گا جو خون ریزی کرے گا، جو خون بہائیں گے ایک دوسرے کا، وہ ہے کہ اس کی سرشت میں شامل چیز، یہ تفہیم کرائی گئی ہے بات کہ یہ انسان جو خیر اور شر کا مجموعہ ہے، تو ظاہر ہے کہ جہاں خیر اور شر دونوں اکٹھے ہوں وہاں ہر وقت جہاں خیر نکلنا چاہیے اس خیر کے لیے انتہائی محنت اور انتھک کوشش کی ضرورت ہوگی، اور شر وہ ڈلوانی رستہ ہے جو پھسلنا آسان ہوگا۔ زمانے میں ایسا ہی ہوتا آیا ہے، ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا کہ شر کی طرف لوگ پھسلتے جائیں گے، ظاہر ہے کہ لوگ پھسلتے جائیں گے تو سارے شریر کسی نہ کسی موقع پر اکٹھے ہوتے چلے جائیں گے، اور خیر کی طرف چڑھائی والے بہت کم جو خیر کی طرف چڑھ پائے،
نتیجہ جب کیا ہوگا کہ کسی طرف سے پھسلنے والا وہ جو شر میں جائے گا تو وہ اکٹھے ہو جائیں گے، اکثریت ان کی ہو جائے گی اور وہ اقلیت کرے گی۔ یہ ساری چیزیں قرآن کریم نے وضاحت کی کہ اکثریت کن کی ہوگی؟ شر والوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پھسلنا آسان ہے، لوگ پھسل جائیں گے۔ پھر اس شر سے بچانے کے لیے اللہ رب کریم نے انبیاء علیہ السلام کی جماعت کا چناؤ کیا۔ اپنے اپنے وقت کے مطابق جو بہترین انسان تھا زمانے کا، اسے اللہ رب کریم نے انہی انسانوں میں سے چنا اور چن کر ان میں نبوت کا سلسلہ جو بنایا تھا اس کو جاری کیا، جس کا آغاز بعض کے نزدیک سیدنا آدم علیہ السلام ہے، بعض کے نزدیک سیدنا نوح علیہ السلام۔ تو ہمیں ان دونوں چیزوں سے کوئی مفاد نہیں ہے، کیونکہ مقصد تفہیم لینا ہے چیز کی طرف، مضمون جس طرف جا رہا ہے ادھر جائے۔ تو یہ سارا سلسلہ جو چلا ہے، ابھی یہ ابتدائے زمانہ کی ایک لحاظ سے بات ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہ السلام کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، اس کا مطلب ہے کہ اس پوری کائنات کا جو نظام یا زمانہ ہے، اس کا وہ پیک پوائنٹ اور اونچا زمانہ تھا، جس کے بعد یہ ڈلوان کی طرف چل نکلی۔ اور اب یہ اسی لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب تم موت کے قریب ہوتے چلے جا رہے، گویا آنے والا زمانہ موت کی طرف تمہیں لے کے جا رہا ہے۔ جو چڑھائی والا زمانہ تھا، اوپر جانے والا زمانہ تھا، وہ کائنات کا مکمل ہو چکا ہے، اور اس پیک زمانے سے اب یہ قیامت کی دیواروں کی طرف چل نکلا ہے۔ تو آج کے سبق میں جو بات ہے وہ ابھی اس زمانے کی ہے جو ابتدا کا تھا ایک لحاظ سے۔ پہلے نبی کا جو ذکر ہے قوم کا، وہ ہے عاد، اور عاد قوم تھی سیدنا ہود علیہ السلام کی۔ قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق سیدنا ہود علیہ السلام اس قوم میں آئے ہیں جو قوم سیدنا نوح علیہ السلام کے اس کشتی میں بیٹھ جانے والے لوگ بچ رہے تھے۔ وہ جوڑا جوڑا اس کے آگے جو سلسلہ چلا، وہ چلنے والا سلسلے سے جو قوم بنی وہ قوم عاد ہے، اور انہی عاد میں سے اللہ رب کریم نے سیدنا ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اور قرآن کریم نے اس کی وضاحت کی ہے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، جس سے یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ یہ سیدنا ہود علیہ السلام کسی اور قوم سے آئے ہوئے آدمی نہیں تھے، بلکہ یہ اسی قوم میں پیدا ہونے والے ہیں، اسی قوم کے باشندے ہیں۔ ظاہر ہے جیسے وہ خاندانی لحاظ سے حالات واقعات سے آگاہ ہیں، سیدنا ہود علیہ السلام بھی آگاہ ہیں۔ رب کریم نے ان کا چناؤ کیا، اس کا مطلب ہے کہ اس وقت کے زمانے کے سارے انسانوں میں یہ بہترین انسان ہے۔ فرمایا کہ یہ ہود، پہلے تو یہ دیکھ لیجئے کہ سیدنا ہود علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم کی 3 صورتوں میں ہے۔ سورہ الاعراف کے اندر، سورہ ہود پوری صورت ایک لحاظ سے ہے، اور الشعراء، 3 صورتوں کے اندر سیدنا ہود علیہ السلام کا نام سے ایک لحاظ سے ذکر ہے، اور ان کی جو قوم ہے قوم عاد، اس کا 9 صورتوں میں ذکر ہے۔ سورہ الاعراف میں، سورہ ہود کے اندر، سورہ مومنون کے اندر، سورہ الشعراء کے اندر، سورہ فصلت کے اندر، سورہ احقاف، سورہ الزاریات، اور سورہ القمر، سورہ الحاقہ، ان 9 صورتوں کے اندر
یہ مضمون عاد کا موجود ہے۔ یہ میں نے دونوں باتیں جو عرض کی ہیں، یعنی سیدنا ہود کے متعلق اگر پڑھنا چاہیں تو 3 صورتوں میں، اور ان کی قوم کے متعلق چاہیں تو 9 صورتوں کے اندر ان کا مضمون موجود ہے۔ آپ اس مضمون کو وہاں سے دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں کہ سلسلہ ان کا کیا تھا۔ یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ ان کے بعد آنے والے جو دائرے جو کتابیں ہمارے پاس تورات ہے مثلا، تو تورات کے اندر اس کی کوئی خاص وضاحت موجود نہیں ہے۔ اس لیے زیادہ تر صورتوں کے اندر سے مضمون آپ کو ملے گا، یا پھر اگر کوئی آدمی ایسا ہو جو سیاح ہے تو یا ان تاریخ دانوں نے جو تاریخ لکھی ہے تو اس سیاحت سے، اس تاریخ سے جو چیزیں ملتی ہیں وہ چند ایک باتیں میں آپ کے سامنے اس سلسلے میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ یہ سیدنا نوح علیہ السلام کے بعد آنے والی قوم ہے، اور علاقہ ان کا جو ہے وہ یہ شام کی طرف کا جو علاقہ ہے وہ ان کا بنتا ہے۔ گویا جو شام کی ترقی کا زمانہ ہے، وہ جو دوبارہ سے یہ ترقی ہوئی ہے وہ اسی عاد قوم ہی کی ہے۔ یہ بڑے لمبے لمبے جوان تھے، بڑے خوبصورت لوگ تھے، لمبے اور بڑے محنتی، کبھی ہیکل، طاقتور لوگ۔ انہیں جو اصل گھمنڈ تھا وہ تھا بھی یہی کہ ہم طاقتور ہیں، ہم بڑے تڑلے والے لوگ ہیں۔ یعنی ان کو بہت زیادہ جو ان کے اندر بات تھی وہ یہی تھی کہ مال دولت کے لحاظ سے بھی ریل ویل تھی ان کے پاس، بڑے بڑے اونچے محل، بڑی بڑی شاندار کوٹھیاں پتھروں کے اندر اور پہاڑوں کے اندر بنانے والے، وہ یہ قوم عاد ہی ہے جس نے اس کا آغاز کیا ہے۔ مرکزی مقام ان کا یہ ارض احقاف اور حضر موت، یہ علاقہ ان کا بنتا ہے اس کے شمال کے اندر، عمان کی مشرق والی جگہ پر تقریباً یہ بنتے ہیں۔ یہ ان کا علاقہ ہے وہ جس میں یہ اپنا ان کا یمن جو ہے وہ اس وقت ان کا دارالخلافہ تھا۔ یہ اس طرح کا کہ عراق تک تقریباً ان کا علاقہ جو ہے وہ عاد کا معروف ہے۔ کیونکہ مورخین نے جو تاریخ نقل کی ہے اسی سے ان کی جو باتیں ہیں وہ پتہ چلتی ہیں۔ قرآن کریم نے جس بات کی وضاحت کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ مشرک قوم تھی، بت پرستی ان کے اندر عام تھی، اور اس سلسلہ میں مورخین یہ کہتے ہیں یا مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ وہ جو 5 بت تھے جو قوم نوح کے تھے، وہ بدھ، یعوق، یعوس، نصر، سوا، یہ 5 وہ مورتیاں جو تھیں، انہی مورتیوں کو لے کر، یعنی بڑے وہی بت ان کے ہاں بھی معروف تھے، اور انہی کو یہ اپنا خدا اور اپنا وہ سارا کچھ سمجھتے تھے۔ لیکن روایات سے یوں بات بھی چلتی ہے، جیسے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی باتوں میں ایک اثر یوں بھی ملتا ہے کہ یہ صرف وہ 5 ہی نہیں تھے بلکہ ان کے اندر کچھ اور بت بھی بڑے بڑے اپنے ہاں یہ معروف ان کے تھے، جن میں ایک سمود اور ایک حتار، یہ 2 نام ہمیں روایات سے بھی ملتے ہیں۔ سمود اور حتار یہ بھی ان کے بڑے بڑے جو بت تھے انہی میں سے یہ بھی موجود ہیں۔ جو 5 تھے، 7 تھے، یا آگے زیادہ تھے، یا کس طرح کر کے انہوں نے، لیکن بہرحال یہ بات قرآن کریم سے وضاحتاً ملتی ہے کہ یہ قوم وہ تھی جس میں بت پرستی عام تھی، اور گھمنڈ ان کو اپنی طاقت کا تھا، مال اور دولت کا تھا۔ یہ سلسلہ سارا ان کا اسی کے اوپر تھا کہ ہم اپنی من مرضی سے اپنی زندگی گزارنے والے ہیں، ہود جو تو کہتا ہے یہ بات ہماری سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔
سیدنا ہود علیہ السلام نے ان کو مدت تک تبلیغ کی، کرتے رہے، دعوت دیتے رہے، لیکن انہوں نے اپنے ان تراشیدہ بتوں کے لیے وہی جو فہمیدہ چیزیں ان کے ہاں تھی اسی تفہیم کو لے کر یہ آگے چل رہے تھے. یعنی وہ چیز جس نے نوح علیہ السلام کی قوم کو اصل میں تباہ و برباد کیا تھا، کیونکہ یہ انہی سے آئے ہوئے لوگ تھے، وہی چیزیں ان کے اندر وہ رواج پا گئیں، اور اس حالت سے نکلنے کے بعد ان کے لوگ بھی اسی طرف پھر جان نکلے تھے جدھر قوم نوح چلی تھی، جس وجہ سے وہ تباہ و برباد ہوئے. گویا اس سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ ابتدائی زمانہ سے یہ معاملہ چل رہا ہے کہ لوگ ہمیشہ اپنے باپ دادا کی چیزوں کو بھولتے نہیں ہیں، باوجود اس کے کہ وہ تسلیم کر لیتے ہیں انہوں نے دیکھا کہ ہمارے باپ دادا تباہ و برباد ہوئے اس وجہ سے. لیکن پھر یہ مال اور دولت کا نشہ، یہ اقتدار کا نشہ ایسا ہے کہ جو جس جگہ تک پہنچ جاتا ہے پھر وہ سمجھتا ہے کہ اب میں اس جہاں تک پہنچا ہوں شاید یہاں تک پہلے کوئی نہیں پہنچا تھا. اور یہ ایک ایسی غلطی ہے جو آج ہر نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ کل تک جہاں ہمارے باپ نہیں پہنچے آج ہم وہاں پہنچے ہیں. یعنی یہ نہیں کہ ان تک محدود تھی بات، آج بھی یہی بات ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عقل، فکر، سوچ یا ہمیں وہ جو چیزیں سہولتیں آج میسر ہیں اس وجہ سے آج ہم بہت آگے نکل چکے ہیں، ہمارے باپ دادا بھی وہاں تک نہیں پہنچ پائے. تو لہذا انہی باتوں کو لے کر انہی سے آگے چلنا اور پھر وہی خیالات رکھنا یہ پچھلی قوموں کا بھی وتیرہ تھا، آج ہمارا بھی. آج زمانے میں ہمارے ہاں یہ بات کہی جاتی ہے کہ دیکھیں جی یہ نئی باتیں ہیں. تو آپ قرآن کو کھول لیجئے، قرآن کریم وضاحت کرتا ہے اس بات کی کہ انبیاء علیہ السلام جو ایک ہی بات لے کر آئے توحید کا درس، کہاں یہی جاتا تھا کہ یہ بات جو تو کر رہا ہے یہ وہ نئی بات ہے جو لے آیا ہے، حالانکہ بات وہ نہیں تھی. گویا حالات دیکھنے کے باوجود مال، دولت، اقتدار کا نشہ ایسا ہے کہ وہ جو جدھر دیکھنا چاہیے اس جگہ سے وہ آنکھیں بند کر دیتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میں آج مال دولت میں جس جگہ تک اقتدار میں پہنچ چکا ہوں، ظاہر ہے کہ اس میں میری کوشش ہے، میری ہمت ہے، میری محنت ہے. وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میں اس جگہ تک جو پہنچا ہوں میرے سے پہلے بھی لوگ اس جگہ تک پہنچے تھے، آج وہ کہاں ہیں. ظاہر ہے آج وہ نہیں ہے تو کل میں کہاں ہوں گا. اس بات کی طرف توجہ نہ کل کسی کی گئی، نہ آج جا رہی ہے، نہ ہی شاید کل کسی کا اس طرف دھیان جائے کہ کل تک جو ہمیں نظر آتے تھے وہ آج نہیں ہے. اور ہم آج ہیں تو یقیناً ہم کل نہیں ہوں گے. اگر یہ بات دل مان جائے، زبان تو کہتی ہے، تو پھر نہ ہمارے جھگڑے رہیں، نہ لڑائیاں رہیں، نہ جائیداد کے پھتے رہیں. آپ دیکھیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات، فرمایا کہ لوگوں اس جائیداد کی تقسیم کی اکائی آپ کو اللہ رب کریم نے جو دی ہے وہ عورت دی ہے. عورت اکائی ہے اس کی، عورت ہے، جو حصہ اس کا مقرر ہوگا اس سے 2 گنا اس کے بھائی کو ملے گا. آپ نے 2 گنا دیکھ لیا لیکن اکائی سے نظر اٹھا دی. نتیجہ آج کیا ہے کہ جو جس کے پاس ہے وہ کہتا ہے یہ آج میرا ہے، بس وہ میری میں ساری زندگی گزار دے، نہ خود فائدہ لے نہ دوسرے کو لینا دے، لڑتے مرتے پوری زندگی گزار دے. اگر یہ دیکھ لیا جائے کہ یہ جو آج میرا ہے یہ کل میرا نہیں رہے گا، لیکن جب تک یہ میرا ہے مجھے حساب اس کا دینا ہے. اگر میرا ہوا تو بھی حساب میں شاید کچھ کمی ہو جائے، میرا ہی نہ ہوا کسی دوسرے کا ہوا تو میرا رہے گا بھی نہیں اور حساب بھی میرے ذمہ پڑ جائے گا. لیکن کیا اس بات کی طرف کبھی سوچا بھی ہے ہم نے؟ قومیں
نشہ ہی ایسا ہے ان چیزوں کا کہ اس طرف کبھی توجہ گئی ہی نہیں۔ جب یہ یقین ہو جائے کہ یہ میرا نہیں ہے تو اس کو کون رکھے گا؟ یہ یقین ہو جائے کہ مجھے اس کا حساب دینا ہے، یقین ہو جائے، کون پاس رکھے گا؟ کوئی نہیں، نکل جائے گا۔ کہنے کے لحاظ سے بڑی آسان باتیں ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھیے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو یاروں میں، اپنے دو ساتھیوں میں بلا لیا، ایک کے گھر دو بیٹیاں، ایک کے گھر ایک بیٹی۔ جس کے گھر ایک بیٹی وہ چچا زاد بھائی ہوئی، اس کی تعلیم و تربیت بھی رسول اللہ کے پاس ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا علی رضی اللہ عنہ۔ اور دوسری طرف عثمان ہیں جن کے پاس مال و دولت کی کوئی کمی نہیں ہے۔ دونوں کو بلا لیا، تپتی دھوپ تھی، ریت تھی، اس میں پتھر کی سل تھی، کھڑا کیا، علی ذرا حساب تو دو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر میں صبح کا تھا، وہ اپنا پورا کر آئے ہیں، اگلا دیکھا جائے گا، وقت آئے گا۔ عثمان ذرا حساب دو۔ ابھی آدھا دن گزرا ہے اور عثمان کے نظام ہے کئی ایک، سلسلے ہیں ڈھیر سارے، تھوڑا سا کم معاملہ نہیں ہے۔ شروع کیا، پسینے سے شرابور ہیں، پتھر سے پاؤں جل رہے ہیں، چہرہ متغیر ہو چکا ہے۔ ابھی آپ نے اس دن کے بھی آدھا حصہ جو گزرا ہے اس کے آدھے تک ابھی نہیں پہنچے۔ جو معاملات ہے اس کی وضاحت ہو رہی ہے۔ واپس اتارا، کہا علی حساب لینا مقصود نہیں تھا، قوم کو بتانا مقصود تھا کہ آج جو تمہارے پاس ہے کل رب کریم کے کٹاکے میں حساب پیش کر دینا ہے۔ میں عرض کیا کر رہا ہوں کہ قوم عاد کو باپ دادا کا بھگتا ہوا انجام بھی بھولا، مال دولت ملا تو اس مال دولت نے کس انداز سے باپ دادا کی اس بھگتے ہوئے انجام کو بھلا دیا کہ ابھی کل تو وہ غرق ہوئے تھے، ہمارے ہی باپ دادا تھے، ہمارے ہی ساتھی تھے، انہی سے ہم بچ کر آئے تھے۔ ہمارے باپ دادا نے کس طرح کر کے سیدنا نوح کو تسلیم کیا اور اس کشتی میں سوار ہو کر آج ہم ان کی قوم سے نکلے ہیں، وہی کام ہم شروع کر رہے ہیں جو قوم نوح نے کیے تھے۔ نے کہا نہیں ہود، تو اپنا کوئی راہ اور دیکھ، تو اپنا خدا لے جا، تو بھی اور تیرا خدا بھی، جو چاہتے ہو کرو، ہم تو اپنے مال دولت اور یہ اتنے قوی ہیکل ہم ہیں، ہمارے پاس تو یہ طاقت ہے، یہ سلطنت ہے، یہ قوت ہے، ہم اس قوت کو اپنی کو دیکھیں یا تیرے پیغام کو دیکھیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا ہود علیہ السلام نے اتنی مدت محنت کی، نتیجہ کوئی نہیں نکلا۔ قرآن کریم نے وضاحت کی، فرمایا کہ یہ لمبے لوگ تھے، اللہ کی طرف سے آندھی آئی، اس آندھی نے ان کو اٹھا کر پھینکا، یہ کہیں دیواروں کے ساتھ لگے کہ ایک دوسرے کے ساتھ لگے، یہ ایسے صبح کو جب قوم نے دیکھا تو یہ ایسے پڑے تھے جیسے کھجور کے تنے پڑے ہوتے ہیں، کٹے ہوتے۔ یہ 7 فٹ کے جوان جن کو بڑا اپنے اوپر مان تھا، بڑی ان کو قوت اپنے کے اوپر اعتقاد تھا کہ ہمارے اوپر بھی کچھ ہونے والا ہو سکتا ہے، وہ ابا جی لوگ تھے جو ہمارا خاندان پرانا تھا، وہ تو کمزور لوگ تھے، ہم طاقتور ہیں، ان کے پاس تو اس طرح کی مال دولت نہیں تھی، ہمارے پاس تو یہ علاقہ ہے، سلطنت ہے ہمارے پاس، کہاں سے کہاں ہم پھیلے ہوئے ہیں۔ آخر فرمایا کہ نہیں، جب پیغام آیا تو اس وقت قوم کو تباہ و برباد رکھ کے چھوڑ دیا اس نے، اور پتہ بھی کسی کو نہیں چلا۔ فرمایا وہ عاد، یہ تو عاد تھے جن کے ظلم کا
سبب وہ خود ہی شکار ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا انہیں۔ ان کے بعد سمود قوم آ گئی۔ یہ سیدنا صالح علیہ السلام کی قوم ہے، اور یہ ان عاد کے بچے ہوئے لوگ ہیں جو ہود علیہ السلام کے ساتھ نکلے ہیں۔ یہ ان کے ساتھ نکلنے والے لوگ، ظاہر ہے پھر آبادی آ گئی، لوگ پھر بڑھ گئے، آبادی بنی، لوگ بڑھے۔ انہی میں سے اللہ رب کریم نے صالح علیہ السلام کو بھیج دیا۔ صالح علیہ السلام کا چناؤ بھی اسی قوم کے اندر سے ہے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قرآن کریم نے وضاحت کی کہ قوم سمود کی طرف اللہ رب کریم نے صالح علیہ السلام کو چنا، جو انہی میں سے تھے، انہی کے بھائیوں میں سے، انہی کے خاندان کے لوگوں میں سے۔ ان سیدنا صالح علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم کے اندر 8 جگہ پر ہے، نام کے ساتھ۔ سورہ الاعراف میں 3 بار، سورہ ہود میں 4 بار، سورہ الشعراء میں 1 بار۔ سیدنا صالح علیہ السلام کا، اور جو ان کی قوم ہے، جو قوم سمود کے نام سے معروف ہے، اس کا ذکر بھی 9 جگہ پر ہے، سورہ الاعراف میں، سورہ ہود میں، سورہ الحجر میں، سورہ النحل میں، سورہ فصلت میں، سورہ النجم میں، سورہ القمر میں، سورہ الحاقہ میں، اور سورہ الشمس میں۔ یہ قوم سمود کا ذکر ہے۔ اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ یہ قوم عاد کے جو باقی ماندہ لوگ تھے، جب ان کے پاس بھی وہ ان کو ہوش آئی، کہتے ہیں ایک مثال ہے وہ ایسے سامنے آ گئی تو میں عرض کرنے لگا ہوں کہ یہ ایک ٹھٹھرا ہوا سانپ کسی کے ہاتھ لگ گیا جو برف میں کہیں اٹا ہوا تھا، جب کسی کے سامنے آیا اس نے پکڑا، اس کو لے جا کر کہیں دھوپ، کہیں آگ کی تپائی ذرا سینک دیا، اس کو آہستہ آہستہ اس کی وہ جو اندر سردی تھی وہ ختم ہوئی، حرکت شروع ہوئی، تو اس نے کیا کیا؟ اسی کو ڈسنا شروع۔ یہ وہی قومیں ہیں جو انہی سے نکلے ہوئے لوگ تھے، اللہ رب کریم نے ان کو پھر اٹھا دیا۔ یہ تباہی آنے کے بعد جو چند لوگ ساتھی تھے نبی کے، سیدنا ہود علیہ السلام کے، اب وہ جو بچے، تو ظاہر ہے انسان اپنی طبعی موت بھی جاتا ہے، آہستہ آہستہ کچھ آئے کچھ گئے، سلسلہ چل نکلا، قوم تیار ہو گئی۔ اب ان کے اندر پھر وہ دوبارہ وہی چیزیں آنا شروع ہو گئی، جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام لے کر نکلے تھے قوم کو، اور فرعون سے نجات ہوئی، ابھی تھوڑا ہی وقت گزرا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون کو چھوڑ کر خود اللہ کی تعلیم کے لیے مقررہ جگہ پر کوہ طور پر چلے گئے۔ جب واپس آئے، وہ مسلسل کچھ راتیں جو اللہ رب کریم نے فرمائی تھی ان کے بعد، یعنی کچھ شب و روز گزرنے کے بعد واپس آئے، تو قوم نے کیا کیا تھا؟ انہی میں سے ایک بندہ جو ان کے ساتھ ہجرت کر کے آیا ہوا ہے، اس نے لوگوں کا مال و متاع اکٹھا کیا، ایک شکل بنائی، اس میں ایک آواز بھری، اور پھر اس کو لوگوں میں داخل کر کے لوگوں کے سامنے رکھ دیا کہ یہ تمہارا الہ و خدا ہے۔ ابھی بھی سمجھ نہیں آئی کہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ فرق ایک یاد رکھیے کہ ہمیشہ جہاں فرق لگا اپنا بھی ایسا کرنا ہے، ہم نے وہ اسی مقام پر تھا، وہ کہتے تھے نہیں یہ پچھلوں کے واقعات ہیں جو گزر چکے ہیں، ہم صحیح رستے پر ہیں۔ آج من حیث القوم، قوم مسلم کو جو سب سے بڑا دھچکا لگا ہوا ہے وہ اسی بات کا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں، یہ پچھلوں کے واقعات ہیں، ہم ان قصوں کو قصص سمجھ کر پڑھتے ہیں، کہانیاں،
نام رکھتے قصص الانبیاء، یہ نبیوں کے قصے ہیں، نبیوں کی کہانیاں ہیں۔ واللہ یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ قصے نہیں ہیں، ان سے صرف چند ایک مضامین اٹھا کر ضرورت کے رکھ دیے ہیں کہ تمہارے سے پہلے قومیں یہ کام کر کے اس انجام کو پہنچی ہیں، یاد رکھو کام تمہارا یہ ہوا، انجام وہی ہوگا۔ سنت اللہ لا تبدیل لسنت اللہ، یہ اللہ کے طریقے ہیں اور اللہ کے طریقوں کے لیے بدلنا نہیں ہے، اللہ کے طریقوں میں، اللہ کی سنت میں بدلنا نہیں ہے۔ جو سنت کل تھی آج ہے، جو طریقہ کل تھا آج ہے، وہ خود کو اس قوم سے الگ نہیں سمجھتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ قوم عاد نے نوح علیہ السلام کا ٹھکرا دیا تھا، نہیں، نام لیتے تھے لیکن عمل باپ دادا والا تھا۔ قوم عاد آئی، عاد کی تعلیم کو، عاد نے ہود کی تعلیم کو چھوڑا، عاد کو آزاد کر دیا، ہود علیہ السلام لے کر نکلے، قوم سمود آ گئی، صالح آ گئے، صالح علیہ السلام نے وہی تعلیم دی جو سیدنا ہود کی تعلیم تھی، جو سیدنا نوح کی تعلیم تھی، لیکن جیسے نوح علیہ السلام کی قوم نے نہیں مانا، جیسے ہود علیہ السلام کی قوم نے نہیں مانا، صالح علیہ السلام کی قوم نے نہیں مانا۔ اور آج ہم اسی بات پر لڑ رہے ہیں کہ یہ پچھلوں کی ایک قصہ اور کہانی تھی، وہ ایک پتھر تھا، وہ ایک پہاڑ تھا جس میں سے کوئی اونٹنی نکلی تھی، وہ عجیب و غریب ماحول جو کل ان کا تھا وہ آنے والا ہے۔ ہم انہی طرح اونٹنی کو پتھر میں سے نکالتے رہیں گے، سبق کی طرف ہمارا دھیان نہیں جائے گا کہ مقصد کیا تھا۔ کہتے ہیں صالح تو کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس توحید کی طرف جو تو دعوت دیتا ہے، اور یہ جو ہمارے سارے پچھلوں کے طرف سے آئے ہوئے ہیں ان سب کو تو ٹھکرا رہا ہے، تیرے پاس کوئی نشان ہے تو لے آ۔ تو کہتا ہے اللہ کا عذاب آ جائے گا، وہ قوم تھی جو نکل گئی، ہمارے اوپر کہاں سے آئے گا؟ ہم تو نبیوں کو ماننے والے ہیں، ہم تو نام لینے والے ہیں کہ کوئی ہود تھے، وہ جنہوں نے نہیں مانا وہ غرق ہوئے تھے، ہم تو مانتے ہیں ہود تھے، صالح ہم تو مانتے ہیں کہ نوح تھے، تو کیسی بات کرتا ہے؟ تجھے نہیں تسلیم کریں گے، ہود کو بھی کرتے ہیں، نوح کو بھی کرتے ہیں، تو نہیں کوئی بات لے کر آ گیا، تیری بات ماننے کو ہم تیار نہیں ہیں۔ صالح کہتے ہیں کہ اللہ کے بندو میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ کہتے ہیں اچھا، تو کہتے ہیں نا کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا، اللہ کو نشانی تیرے پاس ہے۔ فرمایا یاد رکھو جب اللہ کی طرف سے نشانی آ جائے پھر موقع نہیں ملتا، اللہ کی طرف سے نشان آ جائے پھر موقع نہیں ملتا۔ اور یہ شک اپنے اندر سے نکال لیجئے، یہی وہ بات ہے جس کو میں ہر جمعے میں عرض کرتا ہوں کہ خدا کے بندو، اللہ کے اس عذاب کو جس کا تم انتظار میں ہو کہ شاید کوئی ہوگا، آئے گا تو یہ ہوگا، اس اللہ کی تعلیم کی طرف کبھی دھیان بھی کرو۔ پچھلے جمعہ پر بھی شاید عرض کیا تھا، اس سے پچھلے پر بھی کیا تھا، اس سے پچھلے پر بھی کیا تھا، خدا کے بندو اللہ کی تعلیم کی طرف آؤ۔ فرمایا یاد رکھو وہ اللہ قادر ہے اس بات پر، وَهُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا۔ تم مانو نہ مانو، تم اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر 73 فرقوں میں تقسیم ہو جاؤ، میں یہ اعلان کرتا رہوں گا کہ خدا کے بندو اللہ کی طرف سے عذاب ہے کہ اس عذاب میں وہ قوموں کو گروہ میں تقسیم کر دیتا ہے، لبادہ اڑا دیتا ہے، اور یلبسکم شیعا، تمہیں گروہ بندی کا پہناوا پہنا دے گا۔ یہ اللہ کا عذاب ہے اور اللہ اس عذاب پر قادر ہے، تم تسلیم کرو یا نہ کرو، یہ پیغام اللہ کا ہے۔ انبیاء اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے، میں اپنی تفہیم کے مطابق قرآن کی تعلیم آپ تک پہنچا رہا ہوں۔
اور یہ قرآن وہی ہے جو اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ ہے۔ تم 100 بار یہ بات کہتے رہو، میری باتوں میں تکلیف ہوتی ہے، مجھے پتا ہے کہ یہ کتاب قرآن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل دی نہیں، یہ بعد میں ترتیب دی گئی۔ لڑتے رہو اسی بات پر، مجھے کوئی غرض اس سے نہیں ہے۔ میں علال اعلان کہتا ہوں ذالک الکتاب اللہ کا پیغام ہے، اور کتاب لکھی ہوئی چیز ہوتی ہے۔ میں اس بات کو کم سے کم اپنے لیے تسلیم نہیں کرتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ دے کر بھیجے تھے چھوڑ کر چلے گئے، بعد والوں نے تسلیم کیا، نہیں مانتا۔ یہ اللہ کی طرف سے منظر ہے۔ 100 بار لڑے، 1000 بار مارے، میں اپنی جان دینے کو تیار ہوں، لیکن اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ قوموں میں معروف باتیں تھی ہیں اور رہے گی، لیکن یہ اللہ کی کتاب ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینہ اقدس پر نازل ہوئی ہے۔ کوئی چیز اس کے اندر منسوخ نہیں ہے۔ یہ ساری کی ساری کتاب اپنے اپنے وقت پر عمل کی کتاب ہے۔ یہ ساری کتاب عمل کی کتاب ہے، اور عمل کرنے سے ہے، نتائج عمل کے ہیں۔ پچھلے قوموں نے اپنے عمل کے نتائج لیے ہیں، ہم نے اپنی عمل کا نتیجہ بھگتنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو انبیاء علیہ السلام کی قوموں کے اعمال تھے، جو ان کے ساتھ جانے والی قومیں تھیں۔ اللہ ان اعمال سے محفوظ فرمائے جو انبیاء کی مخالفت والے قوموں کے اعمال تھے، جنہوں نے ان قوموں کو تباہ و برباد کیا ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين۔ اور عاد اور ثمود، وقد تبین لکم، تحقیق واضح کر دیے ہم نے واسطے تمہارے، کھول کر بیان کر دیا ہم نے واسطے تمہارے کہ کس طرح وہ تباہ و برباد ہوئے، ہلاک ہوئے، مساکنہم، اپنے گھروں کے اندر، وزین لہم الشیطان اعمالہم، اور زینت دی واسطے ان کے، مزین کیا واسطے ان کے، خوبصورت بیان کیا واسطے ان کے شیطان نے، اعمالہم، ان کے اعمال کو وہ جو خود ساختہ کیا کرتے تھے، فصدہم عن السبیل، بس جو صحیح رستہ تھا اس رستے سے اس شیطان نے ان کو بہکا دیا، روک دیا، وَقَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، اور وہ خود کو بڑا بصارت والا سمجھتے تھے، بڑا ہوشیار سمجھتے تھے۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں بھائیوں، قوم عاد کے باقی ماندہ لوگ جو قوم سمود کہلائے، ان کی طرف اللہ رب کریم نے سیدنا صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ سیدنا صالح علیہ السلام مدت تک تعلیم کرتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، لیکن قوم اکھڑ انہی کاموں کی طرف پھر بھاگ نکلی جو پچھلی قومیں کیا کرتی رہی۔ نتیجہ کیا ہوا کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ وہ جو نشانی کہتا ہے تو کہ وہ وقت آ جاتا ہے، اس کے لیے کوئی نشانی دے دیں۔ قرآن کریم نے وضاحت کی، فرمایا ہذہ ناقۃ اللہ لکم آیہ، یہ تمہارے لیے اللہ نے نشانی بنا دی ہے جو اونٹنی ہے میری۔ تو اس کو نشانی کے طور پر بنا دیا اور کہا کہ اب یہ آزاد ہے، یہ کھائے پیے گی بھی، گھومے پھرے گی بھی، تم نے اس کو گزند نہیں پہنچانا، مارنا نہیں، یاد رکھو یہ تمہارے لیے اب نشان کے طور پر ہے، تم یہ کرو گے تو نتیجہ تمہیں بھگتنا پڑ جائے گا۔ کیونکہ انبیاء علیہ السلام کی قومیں اکھڑ ہو کر، ظاہر ہے کہ جس بات پر اکھڑ قوم لگ جائے پھر اس کے پیچھے جنہوں نے بھی کافی دیر تک ان کے اندر خیال بھی چلتا رہا کہ کوئی مسئلہ کھڑا نہ ہو جائے، کہیں کوئی پریشانی نہ بن جائے، لیکن اندر کھاتے ایک پروگرام تجویز دیتے رہے، یہاں تک کہ قوم ساری اکٹھی ہو گئی، لیکن چند ایک لوگ جو اپنے آپ کو بڑے ہوشیار سمجھتے تھے، انہوں نے اس کی کونجیں کاٹ ڈالی کہ وہ اٹھنے پھرنے چلنے کے قابل ہی نہ رہی، کہ وہاں پانی تک کھانے تک وہ پہنچ ہی نہ پائی، بالآخر موت واقع ہوئی۔ نتیجتاً 3 دن اللہ رب کریم نے دیے، اس کے بعد تباہ و برباد ہوگی یہ قوم۔ اس کے متعلق بھی قرآن کریم نے مختلف الفاظ، رجفہ، صاعقہ اور اس طرح کے الفاظ دیے ہیں کہ وہ کڑک تھی، وہ بجلی تھی، وہ چمک تھی، وہ گرج تھی، جس چمک نے، جس گرج نے، وہ زلزلہ تھا، وہ جو بھی صورتحال تھی وہ ایسی شدید تھی کہ زلزلے کے اندر بھی آوازیں بے شمار ہوتی ہیں، وہ آواز ہوا تیز چلے تیز ہو تو اس میں بھی چلتی ہیں، لیکن بہرحال قوم تباہ و برباد ہوئی، اور اس طرح تباہ و برباد ہوئی کہ حق بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھی، نتیجہ انہوں نے بھگت لیا۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ، ان کے گھر آج بھی وہ کھنڈرات بتا رہے ہیں کہ عمارت کبھی عجیب تھی یہاں پر، وہ آج کھنڈرات دیکھو جا کر ان کے، تمہیں پتہ چلے آج ان کھنڈرات کو تم سیر و سیاحت کے لیے رکھتے ہو، خدا کے لیے کبھی ان کا تعلیم اور اس طرح کر کے بھی وہاں کی سیر و سیاحت ہوتی کہ ان قوموں کی کس طرح عروج تھا ان کے اوپر، یہ کیسے تباہ و برباد ہو گئی، کیسے یہ ذلت اور رسوائی میں جا پڑی۔ میرے بھائی یہ یاد رکھیے کہ قومیں اسی طرح تباہ و برباد ہوتی آئی ہیں، اور آج یہ قوم جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نام لیوا ہے، واللہ العظیم اللہ کی کتاب کی تعلیمات چھوڑ کر، اس سے دور ہٹ کے، اس سے الگ ہو کر، ہم آج ہر جگہ پر، آپ کہیں دیکھیے کوئی قرآن ہے جہاں نام نہ لیتا ہو، ہر مسجد کے اندر قرآن، ہر جگہ کے اندر قرآن، ہر گھر کے اندر قرآن، لیکن آج اس معاشرے کے اندر ایسا کرنا ہے 100 آدمی کھڑا کر لیجئے اپنے علاقے کا، اور اس میں سے 100 میں ایسا کر لیجئے قرآن کس کو آتا ہے؟ ہائے اللہ، یہ وہ ایک کتاب یہی رہ گئی، یعنی سارا زمانہ ہم نے پڑھ لیا، لیکن نہیں قریب آئے تو قرآن کے نام اس کا لیتے ہیں، غلاف چڑھاتے ہیں اور سجا کر رکھتے ہیں۔ قسم لیاں کی ضرورت ہو تو یہ مقدس کتاب سامنے آ جاتی ہے، لیکن ہائے کہیں کوئی نظر بھی آئے، کوئی عالم بھی کم سے کم اٹھ جاتا، کوئی دین کا علم سیکھنے والا ہی سامنے آتا جو یہ کہتا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، جس قرآن سیکھنے کا رہا نہیں، یہ تقدس کے لیے رہ گیا ہے۔ میرے بھائی یہ کتاب ہے مقدس، صرف تقدس کرتے رہو گے تو یہ تقدس کسی کام نہیں آئے گا، اس کے مطابق زندگی بناؤ گے تو کامیابی ہے، اس کے خلاف زندگی رکھو گے کامیاب نہیں ہو پاؤ گے، اور اس کے مطابق آنے کے لیے اس کی طرف آنا ہے۔ خدا کے لیے جو سوالات ذہن میں اٹھتے ہیں، پہلے اللہ کی کتاب سے کوشش کیجئے کہ ان سوالوں کا جواب خود لیجئے۔ یہ کتاب میرے لیے نہیں ہے، یہ آپ کے لیے ہے۔ ترجمہ کوئی پڑھ لیجیے، آپ کہتے ہیں ہمیں قرآن نہیں آتا، ترجمہ نہیں آتا، اللہ کے لیے کوئی ترجمہ اٹھائیے، اس کو پڑھ کر کچھ اپنی عقل کو لے،
ورنہ یاد رکھیے کل قیامت کے دن اللہ رب کریم کا کھٹارا ہوگا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکالت کرتے ہوئے آپ کے سامنے چلے جائیں گے، دعویٰ دائر کر دیں گے کہ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اللہ میری قوم تھی لیکن قرآن سے ہجرت کر چکی تھی، قرآن کے قریب آنا انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا کبھی۔ اللہ کے لیے اس قرآن کے قریب آئیے، ورنہ کل قیامت کے دن رسوائی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق دے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة